اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر آگے سورہ حشر پہ ہم روشنی ڈالتے ہیں، جو کہ 59 سورہ آف قرآن ہے، اور اس سورہ کے آغاز میں بھی تسبیح کا ذکر ہے اور اختتام پر بھی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کے پہچان کروائی گئی ہے۔ اور ان 10 میں سے یہ 5 صورتیں مسبحات کی ہے، جو ہم یہ 6th گروپ کی 10 مدنی صورتیں پڑھ رہے ہیں، ان میں 5 صورتوں کو مسبحات بھی کہتے ہیں، کیونکہ یہ تسبیح سے شروع ہوتی ہے، سبح للہ سے شروع ہوتی ہے۔ منافقت پیدا کرنے والی خبیث قوم کی معزولی کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ جیسے پہلے ہم نے سورہ مجادلہ میں پڑھا تھا، منافقوں سے دوستی مت کرو، یہاں پہ کیا ہے؟ یہودیوں سے دوستی مت کرو، وہ خبیث قوم ہے۔ اس سورہ میں غزوہ بنو نذیر کا واقعہ ہے، ان کو جلا وطنی کا واقعہ اس میں ذکر کیا گیا۔ اور حزب الشیطان کا یہ دوسرا گروپ ہے یہودیوں کا۔ اور حزب اللہ میں شامل ہونے کے بعد اسلامی دشمن جو کہ یہودی ہے، ان سے مکمل قطع تعلق کا حکم دیا گیا۔ اب اس میں ہم دیکھتے ہیں ڈونٹس کیا ہے، پہلے ڈونٹس پہ روشنی ڈالیں گے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اور رسول کی مخالفت مت کرو ورنہ سخت عذاب میں تم مبتلا کیے جاؤ گے۔ تو مخالفت کرنے سے روکا گیا ہے۔ دوسرا آیت نمبر 10 میں دلوں میں ایمان والوں سے کینہ نہ رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تو پیچھے کی صورت میں ہم نے پڑھا تھا دوستی اور دشمنی کا معیار۔ اب یہاں پہ ایمان والوں کی ایک اور بات بتائی گئی کہ وہ اللہ کی محبت، دین کی محبت، وہ معیار نہیں ہے، تو کسی بھی ایمان والوں سے دلوں میں کینہ کپٹ مت رکھو۔ اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا جسم کی طرح ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم اپنے جسم سے پیار کرتے ہیں، اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں، تو ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت ہونی چاہیے۔ تو محبت کرنے کا، کینہ نہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ اپنے سے زیادہ ترجیح دوسروں کو دینے کا حکم ہے، اور شح نفس سے بچنے کا حکم ہے۔ شح نفس کسے کہتے ہیں؟ ہم نے ڈیٹیل میں سمجھا تھا، شدید حرص والا نفس، کنجوس، بخیل نفس، ایسے نفس سے بچے رہنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شح نفس سے محفوظ رکھے۔ جو شح سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس میں شامل فرمائے۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ مسلمان ہے تو فراغ دل رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تنگ دل نفس انسانی کی خطرناک بیماری ہے۔ تنگ دل منافقت پیدا کرتا ہے، اس کا ذکر ہے۔ دلوں کو مطلب فراغ رکھو، دلوں کو کھلا رکھو، دلوں کو بند مت رکھو، اس کا یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر آیت نمبر 11 سے 17 تک برے کاموں میں دوستی شیطان سے دوستی کی مثال ہے۔ یعنی وہ جیسے اس سورہ کے ہم نے پڑھا تھا، جو عرب تھے اور جو یہودیوں سے دوستی کرتے تھے، ان کی دوستی کیسی تھی؟ مطلب وقتی دوستی تھی اور مطلبی دوستی تھی۔ لیکن جو انصار اور مہاجر ہیں، ان کی دوستی کی ہم نے مثال کیا دیکھی تھی؟ پکی دوستی تھی، دلی محبت تھی، جانثاری کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ تو یہ بات آیت نمبر 11 سے 17 تک بتایا گیا۔ بری نیت سے دوستی مت کرو، کیونکہ وہ شیطان کی دوستی کے مثال ہے۔ اس میں وعدے بہت ہوتے ہیں، لیکن وقت پر چھوڑ کر الگ ہو جانے کا یہ کوالٹی اس میں موجود ہوتی ہے، جو وقتی اور مطلبی دوستی ہوتی ہے۔ تو مطلبی دوستی کرنے سے منع کیا گیا۔ پھر اس سورہ میں جو ڈوز بتائے گئے، وہ ڈو کیا ہے؟ آیت نمبر 7 میں ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول جو بھی حکم کرے اسے لے لینا چاہیے، اور جس سے منع کرے اسے رک جانا چاہیے۔ تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ سنتوں کی اہمیت ہمیں پتہ چل رہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا،
یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے، اس کی اہمیت پتہ چل رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ماننا دین کی روح ہے، یہ بات ہمیں اس سے پتہ چل رہی ہے۔ اور آیت نمبر 2 میں ایک اور ڈو بتایا گیا، مال کا حق ادا کرنے کا ذکر کیا گیا۔ اور مال کا حق کیا ہے؟ وہ سرکولیٹ ہونا، ٹھیک ہے، وہ کسی ایک کے پاس نہیں رہنا ہے۔ مال کا حق ہے کہ اس کو سرکولیٹ کرو، لوگوں میں خرچ کرو۔ آیت نمبر 3 میں پھر ایک ڈو کے بارے میں بتایا گیا، ہمارے مال میں کون کون حقدار ہے اس کا ایک ذکر کیا۔ مال فے کا ذکر ہے یہاں پر، جو جنگ میں مال ملتا ہے، مال فے کا ذکر، اس کی تقسیم کے بارے میں ڈیٹیل میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ پھر آیت نمبر 13 بڑی اہم آیت ہے، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ایک ریمائنڈر دیا گیا ہے اس میں کہ کل کے لیے تم نے کیا کمائی کی ہے، اس پر تمہیں نظر کرنے کا حکم دیا ہے ایمان والوں کو۔ کل جو تم جانا ہے اور تمہیں جانا ہے ہی، وہاں سے تم بچ نہیں سکتے، تو اس لیے وہاں کے لیے تم نے کیا توشہ تیار کیا ہے اس پر نظر رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کے بارے میں فکر مند ہونے کا حکم دیا ہے۔ تو یا تو دنیا میں مہاجر بن کے جیو یا انصار بن کے جیو، اور جب جاؤ تو توشہ بہترین تیار کر کے لے کے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توشہ تیار کر کے لے کے جانے والوں میں شامل فرمائے، اپنی آخرت کی تیاری کرنے والوں میں ہم سب کا شمار فرمائے۔ پھر آیت نمبر 10 میں بتایا گیا تو ایمان والے بھائیوں کے لیے دعا گو رہنے کا حکم دیا گیا۔ آپ خود کے لیے بھی دعا کرو اور اپنے تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کے لیے دعا گو رہنے کا حکم دیا گیا۔ پھر آیت نمبر 19 میں ایک ڈونٹ کا ذکر ہے، سب سے بڑی گمراہی کا ذکر کیا گیا، بڑی اہم آیت ہے، آیت نمبر 19 اس سورے کی۔ اس میں کیا ہے؟ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کو اگر تم نے بھول گئے تو اس کا پنشمنٹ اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ تم سے بھلا دیں گے، یعنی تمہارا اپنا آپ بھول جائیں گے۔ یہ بڑی ہی مطلب سارے پنشمنٹس میں بڑا پنشمنٹ ہے کہ اپنے آپ کو بھول جانا، خود کی عاقبت سے غافل ہو جانا۔ اپنے آپ کو بھولنا مطلب خود کا جو تیاری کرنا ہے آخرت کے لیے، اس تیاری سے غافل ہو جانا۔ تو یہ جب تک ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا آپ یاد رکھوائے گا۔ جب ہم اللہ کو بھولیں گے، اپنی مرضی کرنے لگیں گے، دنیا میں مست ہو جائیں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے آپ سے بھلوا دے گا، اور وہ کیا ہے؟ خود کی عاقبت سے ہم غافل ہو جائیں گے۔ اللہ اور بندے کے درمیان کا تعلق یہاں پہ مضبوط کیا گیا۔ کیسے تعلق ہے؟ ہر وقت ہر حال اللہ کو یاد رکھو، اللہ کو بھولو مت۔ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی چیز نہیں ہے بھولنے والی، نہیں، ہر وقت یاد رکھنے والی ذات ہے وہ۔ جنتی اور جہنمیوں کے درمیان کا فرق ہمارے ذہنوں میں واضح کیا گیا اس میں کہ تم نے جنت اور جہنم کو یاد نہیں رکھا، ٹھیک ہے، تو یہی تمہارے لیے خسارہ ہوگا۔ تو ہر کام میں جنت اور جہنم یعنی رزلٹ کو سامنے رکھ کے کام کرو، اس سے تم غافل نہیں ہوگے۔ اصحاب الجنہ ہم الفائزون، جو اپنے آپ کو یاد رکھتے ہیں وہ جنت والوں میں شامل ہے۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں شامل فرمائے۔ اور یہ تعلق یاد رکھنے سے انسان فسق اور فجور سے بچا رہے گا۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، آیت نمبر 19۔ پھر آیت نمبر 20 21 میں اسی ٹاپک کو اللہ تعالیٰ نے کنٹینیو بتایا۔ جو فسق و فجور میں مبتلا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے، جو فسق و فجور میں نہیں ہوتا وہ اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے۔ قرآن کی اہمیت بتائی گئی جس کو ہم نے بہت ہلکا لیا ہوا ہے، آیت نمبر 21 میں، جس کو ہم نے بہت ہلکا لیا ہوا ہے۔ قرآن کو جتنا ہم نے ہلکا لیا ہوا ہے دنیا والوں نے، اتنا دنیا میں کسی اور چیز کو نہیں لیا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہاں پہ اہمیت بتائی، اس کی طاقت بتائی کہ اگر یہ سخت پہاڑوں پر بھی نازل کیا جاتا تو سخت پہاڑ بھی موم بن جاتے۔ تو قرآن کی اتنی طاقت ہے۔ تو تمہارا تو ایک نازک سا چھوئی موئی سا دل ہے، تو اس پہ کیوں اثر نہیں ہو رہا ہے یہ قرآن؟ تو اس پہ اثر کرواؤ۔ اگر تم نے نازک سا دل پہ اثر نہیں ہوا قرآن،
تو تمہارا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو قرآن کو اترنے دے، قرآن سے اپنے دلوں کو نرم کرنے دے، اپنے ذہنوں کو تازہ رکھنے دے۔ یہ اس سورے کا میسیج ہے۔ 22 سے 24 تک رب کو نہ بھولنے کا ذکر کیا گیا، پھر اس رب کا انٹروڈکشن بھی یہاں پہ دیا گیا 3 آیتوں میں کہ وہ رب کن صفات کا حامل ہے۔ یہ سورے میں مسلسل آپ کو اللہ رب العزت کی تعریف کرواتے جائیں گے اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ جب تم آپ اللہ کو بھولیں گے نہیں تو اللہ کی بھی نہیں بھولیں گے۔ جب ہم اللہ کو بھول جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانیں گے تو پھر اللہ کی کیسے مانیں گے؟ رب کی جامع صفات یہاں بیان کی گئی ہے۔ انصار اور مہاجر کی دوستی اور کفار یہود کی دوستیوں کا کمپیئر کیا گیا۔ بہرحال یہ صورت ہے سورہ حشر، جو ڈونٹس ہے آپ کے سامنے رکھ دیے گئے۔ امید کہ آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا۔